بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، آپ نے میری ویڈیو کو توجہ سے سننا ہے۔ اگر ہو سکے تو میرے گلشن حق چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، کومنٹ بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ آپ کو میں معلوماتی اور اسلامی تعلیمات والی ویڈیو دیتا رہتا ہوں، انفارمیشن دیتا رہتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان میرا یہ ہے کہ ائمہ مساجد کی شامت آ گئی۔ کل ایسی آفس سے کالیں آئیں جن ائمہ کرام کو اعزازیہ کارڈ مل چکا تھا، یعنی فیز 1 والے جنہیں اعزازیہ ہولڈر کہا جاتا ہے، اعزازیہ کارڈ والے امام صاحبان کے نام سے پکارے جاتے ہیں، ان کو ایسی آفس سے کال آئی اور تھانے میں ان کو جمع کیا گیا، بلکہ سب کو نہیں، ایک ایک کو بلایا جا رہا تھا۔ تو ایک بندہ کل گیا، ہمارے علاقے کا ہے، تو ان سے شناختی کارڈ مانگا۔ شناختی کارڈ کو چیک کیا تو کمپیوٹر کے ذریعے سے چیک کیا کہ اس کے اوپر کوئی FIR، کوئی مقدمہ، کوئی پرچہ وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو اگر اس کے اوپر کوئی پرچہ نکل آتا ہے، امام صاحبان جس کے چہرے پہ سنت رسول ہے، اگر اس کے اوپر کوئی پرچہ نکلا جاتا ہے تو اس کو فرادیہ کہا جاتا ہے اور اس کو فوراً تھانے کر دیا جاتا ہے، فوراً جیل کے اندر ٹھونس دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، ائمہ کرام کی شان بہت زیادہ ہیں، ان کے چہروں پہ سنت رسول ہے۔ اگر کہیں بے گناہ، بے قصور ان کے اوپر مقدمہ ہوا بھی ہو، ان کا قصور کوئی نہ ہو، پھر اگر ان کو جیل میں ڈالا جائے، پھر ان کو فرادیہ کہا جائے، پھر ان سے لی ہوئی رقم پھر وصول کر لی جائے، تو یہ میں کہتا ہوں کہ سراسر ان کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ آپ کا کام تو وہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ اتنی زیادتی اور اتنی شرائط کیوں رکھی جاتی ہیں؟ تو اعزازیہ ہولڈر خوش نہ ہوں تو آہستہ آہستہ ان کے اوپر پابندیاں لگتی جائیں گی۔ وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم آزاد ہیں، ابھی تک کوئی ایسا لٹریچر، کوئی ایسا نوٹس نہیں آیا جس کی زد میں ہم پکڑے جائیں، ہمارے اوپر کڑی سے کڑی شرائط رکھی جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ آپ کو کور کیا جائے گا، آہستہ آہستہ آپ کو سرکاری تحت کیا جائے گا۔ جس طرح سرکاری اداروں کے گویا کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو جو شرائط ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی وہی لاگو ہوں گی، لیکن ابھی دیر ہے، یہ وقت پہ تمام تر چیزیں ہوں گی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ائمہ کرام صاف ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں ہے، وہ دہشت گردی کے کیس میں بھی ملوث نہیں ہیں، وہ تو خوش رہیں، وہ تو مطمئن رہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کیس چلنے والا نہیں ہے۔ چونکہ وہ ہمارا بندہ گیا علاقے کا، تو ان کے کارڈ کو بھی چیک کیا اور ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کے اوپر کہیں کبھی کوئی مقدمہ ہوا ہو، کبھی کوئی کیس ہوا ہو، کبھی کسی چیز میں آپ کو گرفتار کیا گیا ہو، کوئی پرچہ ہو، تو اس کے بارے میں۔ تو اس نے کہا کہ میرے اوپر کوئی پرچہ نہیں۔ تو انہوں نے فوراً کارڈ مانگا، کارڈ کے ذریعے سے چیک کیا تو اس کے اوپر کوئی پرچہ نہیں تھا، تو اس کو چھوڑ دیا۔ تو کہا کہ سب امام نہ آئیں، بلکہ جن کے اوپر ان کو شک ہوگا، گمان ہوگا کہ یہ بندہ تھوڑا غلط ہو سکتا ہے، یہ بندہ تھوڑا اس ٹیپ کا ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کسی یعنی غلط تنظیم کا مقدمہ درج کیا گیا ہو یا غلط کام کا مقدمہ درج کیا گیا ہو، تو اس کو وہ پکڑ رہے ہیں۔ جن کے اوپر تھوڑا سا وہم و گمان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، شک و شبہ کی بنا پر، تو اسی لیے اتنی زیادہ پریشان ہونے کی بھی ٹینشن نہ لیں۔ مجھے لگتا ہے اس کا بھی پروسیس آہستہ آہستہ شروع ہوگا۔ فیز 1 ابھی مکمل ہو رہا ہے۔ آپ فیز 2 کی کافی حضرات بات کر رہے تھے، فیز 2 نے بھی شروع ہونا ہے، اس کے اوپر بھی تیزی سے کام جاری ہے، لیکن ابھی فیز 1 کی تمام تر جانچ پڑتال، تمام تر تصدیقات ہو رہی ہیں، ویریفیکیشن ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آئے گا وہ فیز 2 والوں کا ہوگا۔ غالباً عید الاضحیٰ کے بعد وہ شروع کریں گے یا اسی مئی کے آخر کے اندر شروع کریں گے، یعنی عید سے پہلے فیز 2 والوں کو بلا لیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جن کی ویریفیکیشن بھی ہو چکی ہے اور جن کا گویا کہ تمام تر دستاویزات، تمام تر کاغذات پورے جمع ہو چکے ہیں اسی آفس میں، اور ان کا نام بھی آ جائے ان کے شناختی کارڈ پر کہ کسی قسم کا کوئی مقدمہ بھی درج نہ ہو، تو ان کو بلا لیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ امکان ہے اور قوی امکان ہے۔ آپ دیکھیں، جنوری کے آخر سے انہوں نے فارم لیے تھے، تو فارم تو انہوں نے پہلے جمع کر لیے فیز 2 والوں کے،
لیکن ابھی تک فیز 1 والوں پہ کام ہو رہا ہے۔ فیز 1 والوں کی تحقیقات، جانچ پڑتال، تصدیقات ہو رہی ہیں۔ ان کا جو ہی مرحلہ ختم ہوگا، جو ہی ان کا کام مکمل ہوگا، فوراً حکومت آرڈر دے گی، لیٹر جاری ہوگا، نوٹس آئے گا کہ جلدی جلدی فیز 2 والے اتنے فارم آپ نے جمع کرانے ہیں، اتنے فارم آپ نے حکومت پنجاب کو بھیجنا ہے، آگے بھیجنا ہے۔ یعنی ضلعی لیول پہ تحصیلی لیول والے بندے بھیجیں گے، ایسی آفس سے جائیں گے، اور ضلعی لیول کے اوپر یعنی کہ امام مساجد کے دوسرے نئے فارم جو جمع ہو چکے ہیں فیز 2 والوں کے، وہ جمع ہوں گے۔ تو اسی لیے فیز 2 والے پریشان نہ ہوں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ تو اللہ رب العزت انشاءاللہ خیر کرے گا، لیکن اپنے دین کا دفاع ضرور کرنا ہے، شریعت کا دفاع ضرور کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 25,000 میں آپ بک جائیں اور آپ ان کی جو بات آئے وہ مانتے چلے جائیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا پہلے دین ہے، باقی روزی روٹی وہ بعد کے اندر ہے۔ تعلیم، دین پہلے، باقی تمام تر چیزیں ہماری بعد کے اندر ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ہو سکے تو میرے اس چینل گلشن حق کو سبسکرائب ضرور کریں، آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔